بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 35ویں فصل، امت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ تیسری روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے سوا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی جس نے میری بات نہیں مانی۔ عرض کیا گیا، کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری بات نہیں مانی۔ فائدہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ نافرمانی کفر نہیں ہے، ورنہ اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی جس کی بنا پر سوال کرنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اتباع نہ کرنے کو انکار سے تعبیر فرمایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے۔ چوتھی روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ فائدہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے۔ نیز اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنت کی چابی ہے، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ذریعہ بھی ہوگی۔ پانچویں روایت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو شراب پینے کے جرم میں سزا دی۔ شراب نوشی کی وجہ سے وہ ایک دن پھر پیش کیے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر سزا دینے کا حکم فرمایا۔ مجمع میں سے کسی نے کہا، اے اللہ، اس پر لعنت کر، اس کو تو کتنی مرتبہ اس مقدمے میں یہاں لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس پر لعنت مت کرو، خدا کی قسم میرے علم میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ فائدہ، اس حدیث سے چند باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر 1، گناہ گاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان سے اللہ اور رسول کی محبت کی نفی نہیں کی گئی۔ نمبر 2، گناہ گاروں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ صرف محبت کی وجہ سے سزا سے نہیں بچ سکیں گے، کوئی اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ بغیر اطاعت کے تنہا محبت ہی جہنم سے بچا لے گی۔ نمبر 3، محبت کی فضیلت بیان کی گئی۔ نمبر 4، محبت کے مرتبوں میں فرق ہے، اس لیے اس شخص کے گناہ گار ہونے کے باوجود محبت کا اس بات فرمایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ کامل اتباع نہ ہونے کی وجہ سے کامل محبت کا حکم نہیں لگایا جائے گا، مگر اتباع کا کم از کم درجہ یعنی کفر سے نکلنا، اس پر بھی محبت کا ایک درجہ ثابت ہو جائے گا۔ نمبر 5، چاہے کتنا ہی گناہ گار مومن ہو اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ اور رسول کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ اگر ان کی محبت کا ایک ذرہ بھی کسی کو مل جائے تو اگرچہ وہ شخص گناہ گار ہی کیوں نہ ہو اس پر بھی لعنت نہ کرنے کا حکم ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ محبت کا کامل اور خالص درجہ کتنا مفید اور مؤثر ہوگا۔ جرعہ خاک آمیز چو مجنو کند، جرعہ خاک آمیز چو مجنو کند، صاف گر باشد نہ دانم چوں کند۔ جب گدلا پانی اتنا دیوانہ کر دیتا ہے تو اگر صاف پانی ہو تو دیوانگی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔